بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة الروم کی آیت ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے. صحیح دیکھا نا؟ یعنی سب سے پہلے اول انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور اسی کے جنس میں سے اللہ نے پھر اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کی. ثم انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر زمین کے اوپر پھیل گئے. آج جتنے بھی انسان نظر آ رہے ہیں، ایک ایسا وقت تھا کہ اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس انسان کا نام و نشان نہیں تھا. پھر اللہ رب العزت نے اس کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے اللہ نے بنایا. مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، اور انسان کو اپنی نعمت اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ آفاق اور انفس کے دلائل کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی جان پر غور کرے کہ اتنا خوبصورت انسان ایک نطفے سے اسے کس نے بنایا ہے.
پھر آفاق کے دلائل پر غور و فکر کرے، آسمان کے طرف دیکھے، چاند سورج ستاروں کو دیکھے، یہ بلند پہاڑوں کو دیکھے، فضا میں گردش کرتی ہوئی ان فضاؤں کو دیکھے، یہ دھوپ اور سایہ ہے، یہ دن اور رات ہے، یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے۔ پھر یہ دیکھے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ یہ کھاتا ہے اپنے اس کھانے کے طرف دیکھے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، فرمایا ہم ہی نے آسمان کے طرف سے بادلوں سے پانی برسایا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم ہی نے اس زمین کو چھیرا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس زمین سے ہم نے اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاریاں پیدا کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور پیدا کیا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنے گنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور فرمایا انسانوں تمہارے لیے میوے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے ہم نے اناج، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید مختلف صورتوں کے اندر انسان کو آفاق اور انفس کے دلائل دکھاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ انسان ذرا دیکھے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو دیکھے، کتنے جانور ہیں، یہ اونٹ کو دیکھے کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے آسمان کے طرف یہ دیکھے، زمین کے طرف دیکھے کہ آسمان کو کس طرح اللہ نے کیف رفعت، کس طرح بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھو، الی الجبال کیف نصبت، کہ ان پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح زمین پر گاڑا ہے۔ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ یہ کیٹو پہاڑ اور اس طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ جس کی بلندی پر چڑھنے سے انسان عاجز ہے، تو اس کو وہ بنائے کیا؟ اس زمین کو دیکھو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ یہ زمین اللہ رب العزت نے کس طرح بچھائی ہے۔ ایسی زمین جو اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر آتا ہے، سورۃ المرسلات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے مردوں اور زندوں کے لیے سب کے لیے یہ زمین کافی کر دی ہے۔ یعنی جب سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ زمین جو ہے مردوں اور زندوں کے لیے اللہ نے کافی کر دی ہے۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے جانور مر جاتے ہیں، سارے اسی زمین کے اندر کھپ جاتے ہیں۔ آج تک یہ زمین گندی نہ ہو سکی، صاف ستھری پڑی ہے۔
کتنے کچروں کے ڈھیر اس کے اندر غائب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور اس زمین پر پھیل رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ مشاہدہ کرے، زمین پر چلے اور دیکھے کتنی زمین ہے جو آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس زمین کو یہ انسان اور یہ جانور باوجود اپنے تخلیق کے کہ اتنے زیادہ یہ پیدا ہو گئے ہیں، بڑھ نہ سکے، ناکافی نہ کر سکے۔ جو آیت سورۃ الروم کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے ساتھ آرام پکڑو، اور تمہارے اور ان کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت اور مہربانی کا رشتہ بنایا۔ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کھاؤ پیو، 2-4 دن کی زندگی ہے، عیش کرو۔ لیکن وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات اور ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے، ہماری سہولت اور ہماری ضرورت کے لیے اتنی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے، آخر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ غور و فکر تو کریں، کیونکہ اللہ نے انسان کو عبث بیکار نہیں بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی آیات میں سے ہے، یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تے بتے 7 آسمان جو ہے اوپر نیچے 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور اسی طرح زمین وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے درمیان زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس نے ٹھہرایا۔ کتنی زبانیں ہیں اس زمین کے اوپر؟ ایک سروے کے مطابق 7,775 زبانیں تقریباً دنیا کے اندر اس وقت وجود میں آئی ہوئی ہے، اور ایسی ایسی زبانیں کہ ایک انسان دوسری زبان کو نہیں جانتا ہے۔ ان تمام زبانوں کا وہ خالق ہے۔ پھر زبان کے اندر اللہ نے یہ خوبی بھی بنائی ہے، آپ دیکھیں کہ صرف اس زبان سے ہم بات نہیں کرتے، چکھتے نہیں ہے، بات کرنے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو چکھنے کے ساتھ ساتھ کڑوا ہے، کھارا ہے، میٹھا ہے، بے ذائقہ ہے، زبان کے قریب لے جاؤ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہر چیز میں ذائقے بنائے، اور اس ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے اللہ نے اس جسم کے اندر زبان بنائی ہے، ورنہ آپ دنیا کی ہر چیز، نمک ہے، مرچ ہے، سیب ہے، انگور ہے، کیلا ہے، ناشپاتی ہے، سبزیاں ہیں مختلف قسم کی، پورے جسم پہ آپ جگہ جگہ لگائے، کوئی جسم آپ کو نہیں بتائے گا کوئی حصہ بھی کہ اس کا یہ ذائقہ ہے، لیکن جب آپ زبان پہ لگاؤ گے تو آپ کو زبان بتا دے گا کہ اس کا یہ ذائقہ ہے۔ آپ کا پورا جسم آپ کو نہیں بتائے گا، یہ کان بتائے گے کہ بات کس نے کی ہے اور کیا بات کی ہے۔ آپ کو پورا جسم نہیں بتائے گا، یہ آنکھیں بتائے گی کہ کیا چیز ہے، کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، کالا ہے، دن ہے، رات ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ اس ناک کو آپ دیکھیں جس سے یہ سانس بھی لیتا ہے، لیکن اس ناک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خوبی رکھ دی ہے کہ آپ کو سونگھ کر یہ بتا دے گا کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے، یہ کس چیز کی بو آ رہی ہے، اس ناک کے سونگھنے سے آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ فرمایا
واختلاف السنتکم، تمہارے زبانوں کا اختلاف۔ یہاں ہم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایسا ایک مجمع ہو جس کے اندر لاکھوں افراد ہو، اور ان لاکھوں افراد میں سے ہر ایک اپنی آواز نکالے گا، تو اس کے جاننے والے جان لیں گے کہ یہ فلاں کی آواز ہے۔ فون پر آواز آتی ہے امریکہ سے، بغیر نام لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں میرے رشتہ دار کی آواز ہے۔ یعنی زبان کے اللہ نے ایسی زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دی ہے، ایسی اللہ نے اس کے اندر اختلاف اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ ہر زبان کو دوسرے سے مختلف کر دیا تاکہ وہ پہچانی جائے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ایک ہی جیسے انسان ہے، 5.5-6 فٹ کے انسان ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، ایک ناک ایک منہ 2 کان ایک سر ایک چہرہ، لیکن ہر آدمی پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے سے پہچانا جا رہا ہے۔ ایک ہی چہرے کے اندر اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ آپ کروڑوں آدمی ایک ساتھ کھڑے کر دے، پھر بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عمران ہے، یہ زید ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ ہر آدمی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو کیسے پتہ لگتا کہ یہ میرے باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بچی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی وہ زبردست قدرت ہے جو اللہ اپنی کتاب کے اندر انسانوں کو غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، فرمایا اور اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا ہے، نیند ہے۔ ایک انسان اگر 24 گھنٹے اس کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے 24 گھنٹے اگر وہ سو نہ سکے، پھر آپ اس سے پوچھے کہ بھائی صاحب بتائے آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے، وہ کہے گا کہ میں تو پاگل ہو رہا ہوں، میرا تو سر پھٹ رہا ہے، مجھے تو بے چینی سی ہو رہی ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہی نیند غائب ہو جائے، کوئی مہینہ بھر نہ سوئے، سال بھر نہ سوئے، تو وہ پاگل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسی اپنی اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے قدرت سے انسان کے لیے ایسی ایک چیز پیدا کی، بنائی، جس کو اس نے نوم کا نام دیا ہے، نیند کا نام دیا ہے، کہ وہ نیند جو ہے انسان کے ساری ٹینشنوں کو، ساری تھکاوٹوں کو، پریشانیوں کو، جب یہ رات کو سوتا ہے صبح کو اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، دماغ اس کا فریش ہو جاتا ہے، سکون اس کو مل جاتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، اگر کہ ہر وقت یہ رات ہوتا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنی تخلیق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو چیلنج بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قل، اے نبی ان لوگوں سے کہو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، کہ اگر اللہ رب العزت یہ جو رات اس نے بنائی ہے یہ قیامت تک رات ہوتی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیائہ افلا تسمعون، تو اللہ فرماتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا الہ ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی بنا لیتا؟ اگر اللہ قیامت تک ایک ہی رات بناتا، دن نہ بناتا، تو کوئی اور ایسا ہے؟ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ آج ہم نہیں سمجھتے ہیں اپنے کلمے کو، ہمیں اس کا معنی اور مفہوم کا معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے کلمے کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایک اللہ کے ہو جاتے، ہم کسی اور در پہ پھر نہ جاتے، کسی اور سے نہ مانگتے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں عربی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، رات کے بعد وہ دن کو لاتا ہے۔ اگر وہ اللہ اس رات کو قیامت تک رات رکھتا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاہ افلا تسمعون، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو روشنی لاتا تمہارے لیے، دن لاتا؟ افلا تسمعون، تم کیوں نہیں سنتے اللہ کی کتاب کے ان دلائل کو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اللہ فرماتا ہے اگر یہ اللہ رب العزت اس دن کو تمہارے لیے ایسا کر دیتا کہ سرمدن الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جو ہے دن ہی دن ہوتا اور رات نہ آتی، تو فرمایا کون اللہ کے علاوہ ایسا الہ ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ ایسا الہ ہے؟ یاتیکم، کہ وہ لاتا تمہارے لیے بلیل، رات کو، لتسکنوا فیہ، جس کے اندر تم آرام کرتے، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی یہ وہ قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ دیکھو بندو، آج تو تم نے زمین کے اندر اپنے جیسے ہی انسانوں کو الہ بنا دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے۔ اور اس دور کے اندر چونکہ فرقے بن گئے ہیں، مختلف فرقے، مسالک، مذاہب بن گئے ہیں، اللہ کی یہ کتاب جو آسمانی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس کو اس طرح بند کر کے کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر طاق کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اور آج جتنی بھی ہماری لائبریریاں ہیں، ہمارے گھر ہے، ہماری دکانیں ہیں، اس کے اندر تو پھر ہمارے فرقوں اور مسالک اور مذاہب کی جو ہے کتابیں پھیل رہی ہے، ہمارے ہی جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پھیل رہی ہے، انہی سے جو ہے لوگ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انہی کے طرف اشارہ کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فرمایا کہ ان لوگوں سے مت ہونا جن